لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وحد الحكم ولا يناله ضوء الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا حد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته ومدد بسطوره ويدانا عرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا العسكري عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة إنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. اللهم صل على محمد شہر شہادت امامیہ ضرور ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سال کے ایام عطا کی آپ کی مجلس ہے، لہذا کوشش یہ ہوگی کہ کچھ مختصر وقت میں کچھ مختصر اور مفید باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان 2 مہینے 8 دنوں میں جتنی عبادتیں جن لوگوں نے کسی طریقے سے بھی فرشتہ کی خدمت کی ہے، خداوند عالم ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ خداوند عالم پھر آنے والے سال بھی ہمیں توفیق عطا کرے کہ دوسرے ہم فرشتہ کو بچائے۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک مشہور عالم دین کے جملے سے کرنا چاہوں گا۔ جس عالم دین کا قول میں آپ کی خدمت میں نقل کرنے والا ہوں وہ کوئی عام عالم دین نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے میں بس آپ کی خدمت میں ایک بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ان کی شخصیت سمجھ میں آ جائے گی۔ آج سے کچھ سال پہلے ظاہراً 2011 یا 2012 میں جب ہماری پی ایچ ڈی کی کلاسز شروع ہو رہی تھی تو پہلا دن تھا اور پہلی کلاس تھی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو پڑھانے کے لیے ان کے مشہور عالم دین آیت اللہ سبحانی آنے والے ہیں۔ تو ہم جو کافی کچھ مشہور آیت اللہ وہ آئیں گے اور ہمیں 10 پڑھائیں گے۔ جب وہ 10 پڑھانے کے لیے کلاس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کلاس پڑھانے سے پہلے ہم سے یہ کہا کہ اگر آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ 2 شرطوں پر عمل کریں گے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا، اگر آپ جو ہے وعدہ نہیں کریں گے تو ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں چلے گا۔ ان سے پوچھا گیا بتائیں آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ تو ہمارے استاد نے آج سے 10-12 سال ان سے یہ کہا تھا پہلی میری شرط یہ ہے کہ آپ لوگ وعدہ کرو کہ آج سے جب تک میرے ساتھ ہو 3 سال 4 سال آپ لوگ وعدہ کرو کہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے پڑھائی کرو۔ ہم نے کہا کہ بھائی انسان 7-8 گھنٹے تو سو ہی جاتا ہے، 24 گھنٹے 20 گھنٹے کیسے پڑھائی کرے گا؟ تو اس وقت ہمارے استاد نے ہم سے کہا تھا کہ میری ایج 70 سال کا
سال کی عمر میں آج بھی میں 20 گھنٹے یا پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں؟ تو جواب ہے لہذا جو کافی گفتگو ہوئی آخر میں یہ طے پایا انہوں نے کہا میری پہلی شرط ہے کہ کم از کم 12 گھنٹے آپ پڑھیں۔ میں قبول کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ہم سے وعدہ کرو کہ عالم اسلام کے 2 علماء کی ساری کتابوں کو پڑھیں گے اور اچھی طرح سے سمجھیں۔ پہلے عالم دین جن کی کتابوں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے وہ تھے آیت اللہ شکیب بابر صاحب۔ پھر اس کے بعد ہمارے استاد نے کہا کہ دوسرے عالم دین جن کی کتابوں کے پڑھنے کی تاکید کی گئی وہ شہید مطالعی۔ شہید مطالعی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے استاد نے کہا تھا اگر کوئی مولانا اپنے آپ کو مولانا کہیں کہ میں طالب علم ہوں اور وہ اچھی طرح سے شہید صدر اور شہید مطالعی کی کتابوں کو نہ سمجھے تو میں ایسے عالم دین کو عالم دین ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شخصیت ہے شہید مطالعی۔ شہید مطالعی کی چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام نہج الفرقان۔ اس چھوٹی سی کتاب میں شہید مطالعی نے ایک سٹوری نریٹ کی ہے، آرٹیفیشل سٹوری ہے، لیکن نتیجہ اچھا کیا ہے۔ وہ داستان نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک شکاری رہا کرتا تھا۔ شکاری ہر دن شکار کے لیے جاتا، اپنے جال میں کچھ پرندوں کو مارتا، انہیں بازار میں لا کر بیچ دیتا، جو کچھ پیسہ ملتا وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا۔ معمول کے اعتبار سے شکاری ایک دن شکار کرنے کے لیے جنگل جاتا ہے اور اتفاق سے شکاری کے جال میں بہت زیادہ طوطے آ جاتے، پیرٹس آ جاتے۔ یہ کافی خوش ہوا کہ طوطوں کو بیچوں گا تو کمائی زیادہ ہوگی۔ اب یہ جال کو درخت پر باندھ کر کچھ دیر کے لیے کچھ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دور چلا جاتا ہے۔ طوطے سوچتے ہیں کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اتنے میں طوطوں نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ جب طوطوں نے آدمی کو آتا ہوا دیکھا تو دل میں خواہش جگی۔ طوطوں نے اس آدمی سے گزارش کی، کہا کہ دیکھو شکاری نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اگر تم چاہو تو ہمیں شکاری کے جال سے کیا کر سکتے ہو؟ آزاد کر سکتے ہو۔ اس آنے والے شخص نے کہا کہ آج تو میں آزاد کرا دوں گا، لیکن تمہیں آزاد کرانے کا کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ طوطوں نے کہا نہیں، اگر تم آزاد کرا دو گے تو پھر دوبارہ ہم شکاری کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ لیکن آنے والے شخص نے کہا مجھے تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں ہے، ہاں یہ کام ہو سکتا ہے، میں سبق کو پڑھاؤں گا، اچھی طرح سے میرے ساتھ سبق پڑھتے جاؤ، جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم سبق کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہو تو میں تمہیں آزاد کرا دوں گا۔ اب اس نے طوطوں کو سبق پڑھانا شروع کیا، کہا کہ میرے ساتھ دوڑاؤ، پھر کبھی ہم جنگل میں آئیں گے، شکاری لالچ کا دانہ ڈالے گا، ہم لالچ میں نہیں آئیں گے، شکاری کے جال میں اپنے آپ کو نہیں پھنسائیں گے۔ 100 مرتبہ 200 مرتبہ کئی مرتبہ اس نے سبق کو پڑھایا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ طوطے اچھی طرح سے سبق کو سمجھ چکے ہیں تو اس نے پرندوں کو آزاد کر دیا۔ 2-3 دن بعد یہی شخص دوبارہ جنگل میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ شکاری بھی وہی ہے، شکاری کا جال بھی وہی ہے، وہی پرندے ہیں جو اسی شکاری کے جال میں دوبارہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ پرندوں کے قریب جاتا ہے، کہتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں آزاد کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن تم مانے نہیں، تم نے کہا ہم سبق کو اچھی طرح پڑھیں گے۔ پھر یہ شخص کہتا ہے مشکل تمہارے سبق کو پڑھنے کی نہیں تھی، تم نے سبق تو اچھا پڑھا تھا لیکن سبق کو سمجھا نہیں تھا، اگر سمجھا تھا تو اسے پریکٹیکل لائف میں اپلائی نہیں کیا تھا۔ پھر شہید مطالعی کہتے ہیں زندگی میں کتنی مجلسیں، کتنے خطیبوں کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر سال آتا ہے، سال میں وہی گناہ جو ہم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عذاب پر بیٹھ کر ہم سبق کو سن تو رہے ہیں لیکن اسے اپنے وجود میں نہیں، جب تک کربلا ہمارے وجود میں نہیں بدلے گی تب تک کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ 4 محرم گزر گئے، پھر 5 محرم میں گزر جائیں گے، 6 محرم میں گزر جائیں گے۔ یہ فرش عزا کا انعقاد شہزادی زینب نے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ یہاں پر آؤ صرف ثواب حاصل کر کے چلا جاؤ، بلکہ شہزادی جناب زینب نے فرش عزا کا انعقاد اس لیے کیا تھا کہ یہاں گنہگار بھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ حر بن کر یہاں سے لہذا مجالس عزا سوچ کر آؤ کہ میں جا رہا ہوں آج کی مجلس میں جو کچھ مولانا کہے ایک جملہ 2 جملہ پہلے سنوں گا، پھر اس کے بعد سمجھوں گا، پھر اس کے بعد اسے اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کروں گا، کیونکہ ہمارا تعلق دین سے ہے کہ جہاں پر مردوں
الرجیم میں کیا پڑھتے ہیں؟ اسمع افہم، سنو اور سمجھو. جو شریعت مردوں کے لیے بھی یہ حکم لگا رہی ہے کہ صرف سننا کافی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے، وہ مجھے اور آپ کو کیسے جو ہے آزاد چھوڑ سکتی ہے؟ لہٰذا جہاں بھی بیٹھو بات سنو، بات کو سمجھو، اسے اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کرو. اب یہاں سے میری گفتگو کا میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو شروع کروں گا. مثال کے طور پر اگر آپ کے آنگن میں کوئی درخت لگانا چاہیں، سیب کا درخت لگانا چاہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے آنگن میں سیب کا درخت کیوں لگائیں؟ سب مل کے سوال کریں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ جو آپ کے آنگن میں سیب کا درخت لگا رہے ہیں تو مجھے بتائیے آپ سیب کے درخت کو کیوں لگا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے سامنے والا جواب دے مولانا میں سیب کے درخت کو اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ مجھے سایہ ملے. جواب صحیح ہے غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ میں سیب کے درخت کو اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ سیب کا درخت جب بڑا ہو جائے تو اس کا سایہ مجھے ملے. بات صحیح ہے نا؟ ہو سکتا ہے دوسرا انسان دوسرا جواب دے، وہ یہ کہے کہ میں سیب کے درخت کو سائے کے لیے نہیں لگا رہا ہوں، میں اس لیے سیب کے درخت کو لگا رہا ہوں جب سیب کا درخت بڑا ہو جائے گا تو میرے گھر کا منظر اچھا لگے گا. صحیح ہے یا غلط ہے یہ جواب؟ ہو سکتا ہے اس کا منظر یہ ہو سکتا ہے تیسرا آدمی تیسرا جواب دے، وہ کہے کہ میں سیب کے درخت کو نہ جو ہے اس کے سائے کے لیے لگا رہا ہوں، نہ اس کے منظر کے لیے لگا رہا ہوں، بلکہ سیب کے درخت کو میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ سیب کا درخت جب بڑا ہو جائے تو میں اس کے پتوں کو یوز کروں. میں کہوں گا یہ تینوں جواب غلط ہے. سیب کے درخت کو نہ سائے کے لیے لگایا جاتا ہے، سیب کے درخت کو نہ منظر کے لیے لگایا جاتا ہے، سیب کے درخت کو نہ اس کے پتوں کے لیے لگایا جاتا ہے، بلکہ سیب کے درخت کو سیب کے لیے لگایا جاتا ہے. جب درخت اس لائق ہو جائے کہ وہ سیب دے تو اس کا منظر بھی اچھا لگے گا، وہ سایہ بھی دینے لگے گا اور اس کے پتے بھی کام آئیں گے. مثال کو جو ہے آپ سمجھ گئے. اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ مجھے بتائیے دین کس لیے آیا ہے؟ اللہ نے دین کو کیوں بھیجا؟ میں پہلا جواب دوں گا، اللہ نے دین اس لیے بھیجا ہے تاکہ دین آئے اور ہماری دنیا کو آباد کرے. صحیح ہے غلط ہے؟ سنا ہے نا؟ دین آیا ہے تاکہ ہماری دنیا کو بھی آباد کرے، ہماری آخرت کو بھی آباد کرے. نہیں، دوسرا جواب دوں گا، دین ہماری دنیا اور آخرت کو آباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ دین ہمارے آخرت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے. بعض علماء نے یہ تحریر دیا کہ دین دنیا اور آخرت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے. بعض علماء نے یہ تحریر دیا کہ دین دنیا کی ذمہ داری نہیں لے گا، دین آیا ہے آپ کی آخرت کو آباد کرنے کے لیے. اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان دونوں نظریات کو رد کیا اور انہوں نے یہ تحریر فرمایا دین نہ ہماری دنیا آباد کرنے کے لیے آیا ہے نہ ہماری آخرت آباد کرنے کے لیے آیا ہے. جس طرح سے سیب کا درخت صرف سائے اور پتوں کے لیے نہیں لگایا جاتا، بالکل اسی طرح سے دین ہماری دنیا اور آخرت آباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. جس طرح سے سیب کا درخت سیب کے لیے لگایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ نے دین کو بھیجا ہے دنیا اور آخرت کو آباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے. اگر ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. اس لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے دعایا چمن چمن کلی کلی شہر شہر گلی گلی آواز بلند تر صلوات اسی لیے شاید ہم پڑھتے ہیں کہ مولا نے جملہ ارشاد فرمایا پروردگارا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو خدا مل جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، پھر اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. امام خمینی نے تحریر فرمایا دین آیا ہے تاکہ انسان کو قرب خدا تک لے جائے. پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ نئی چیز جو ہم سن رہے ہیں کہ دین آیا ہے قرب خدا تک پہنچانے کے لیے، قرب خدا ہے.
میں یہاں پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ بات جو ہے کچھ اور مجھے آپ تک پہنچانا ہے. صرف ایک مثال کا سہارا تاکہ بچے بھی سمجھیں. مثال کے طور پر اگر کسی بچے کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں، آپ چاہتے ہیں اس بچے کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی استاد خط کے پاس لے جائیں گے، ایسے استاد کے پاس لے جائیں گے جس کی خط اچھی ہے. آپ استاد کے پاس لے جانے کے بعد کیا کہیں گے کہ آپ ہمارے بچے کو اپنے شاگردی میں لے لیجیے، جیسے آپ کی خط ہے ویسے ہی لکھنا سکھا دیجیے. اب وہ استاد کیا کرے گا؟ استاد اپنا ایک سیمپل نکالے گا جو اس نے لکھا ہے، بچے کے حوالے کرے گا، کہے گا کہ تم میرے لکھے ہوئے سیمپل کو سامنے رکھو اور اپنے ہینڈ رائٹنگ میں کوشش کرنا کہ اس کو دیکھ دیکھ کر ایسا ہی لکھنے کی کوشش کرنا. ہو سکتا ہے کہ بچے کی ہینڈ رائٹنگ استاد جیسی نہ ہو، لیکن استاد کے خط کی کوئی نہ کوئی شباہت بچے کی ہینڈ رائٹنگ میں ضرور آ ہی جائے گی. اب یہ جو کہا گیا کہ دین آیا ہے قرب خدا تک پہنچانے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آیا ہے ہمیں خدا جیسا بنانے. اب آپ کہیں گے مولانا عجیب بول رہے ہیں آپ، بندہ بندہ ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے، ہم کہاں خدا کہاں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین آیا ہے تاکہ انسان کو خدا جیسا بنا دے. نہیں، مثال کا سہارا دوں تو آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. دین اس لیے آیا ہے تاکہ خدا کے جو صفات جمالیہ ہیں، خدا کے اندر جو اچھے ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں، ہم اسے اڈاپٹ کریں. کیسے؟ مثال کے طور پر خدا کیا ہے؟ خدا ستار العیوب ہے یا نہیں؟ خدا عیبوں کو چھپاتا ہے. دین آیا ہے تاکہ خدا کی یہ کوالٹی ہمارے اندر لے آئے. ہم کو بھی کسی کا عیب پتہ چل جائے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جب تک پورے شہر کو نہیں بتا دیں گے تب تک سکون نہ ملے. خدا ستار العیوب ہے تو ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی آنی چاہیے کہ کسی کا عیب پتہ چل جائے تو ہم چھپائیں. خدا رحمان و رحیم ہے یا نہیں ہے؟ لہذا ہمیں بھی یہ کاپی کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اپنے وجود سے اگر رحم کو نکالیں گے تو ہمیں قرب خدا حاصل ہوگا. خدا غفار ہے یا نہیں؟ خدا سے تو امید یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو خدا معاف کر دے. مقابلے میں سامنے والے سے چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں 10 سال بات نہیں کرتے، ہم 20 سال بات نہیں کرتے. ہمارے لیے خدا سے یہ توقع ہے کہ خدا ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن بدلے میں ہم سامنے والے کی چھوٹی چھوٹی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، بندہ اگر خدا کے ایٹریبیوٹس کی، خدا کے کوالٹیز کی، خدا کے صفات کی کاپی کرنا شروع کر دے اور خدا کے اچھے صفات کو اپنے ایگزسٹنس میں بسانے کی کوشش کرے، جو چیزیں خدا میں نہیں ہیں وہ چیزیں انسان کے اندر بھی نہ ہو، تو پھر بتائیے ایسے انسان کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، ایسے انسان کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی. دین آیا ہے قرب خدا تک پہنچانے کے لیے. اب یہاں ہو سکتا ہے کوئی اشکال کرے اور کہتے مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں اگر کسی کو قرب خدا حاصل ہو جاتا ہے، کوئی خدا کے اچھے ایٹریبیوٹس کو اپنے وجود میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو جتنا بڑا دیندار ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی جو مجالس میں اور مساجد میں گزار دیتے ہیں اور ہمیں پتا بھی ہے وہ انسان اچھا ہے، اس کی لائف اچھی نہیں ہے. مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ملے گی. آپ نے تو کہا تھا کہ قرب خدا حاصل ہو جائے تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی نظروں میں اس کی دنیا آباد ہو جائے گی. ایسے شخص سے جا کر اس کی نظروں میں پوچھیے تو اس کی دنیا آباد ہے. دلیل پیش کروں، اسی لیے دربار کوفہ میں جب ظالم نے شہزادی سے پوچھا تھا یا زینب کئی پر آئی تھی سن اللہ بیاقین کے حسین، جو کچھ اللہ نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا تم اسے کیسے دیکھ رہی ہو، تو شہزادی نے یہی جملہ جو ہے کہا تھا ظالم تو اپنے نظروں سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ زینب برباد ہو چکی ہے، تو ذرا زینب کی نظروں سے دیکھ ہر طرح سے زینب آباد ہی آباد ہو. جو قرب خدا تک پہنچ جاتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے. ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ہم فیصلہ کریں کہ چونکہ دنیا کی لگژریز اس کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں فیصلہ کریں کہ اس کی دنیا آباد نہیں ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسے انسان کی دنیا بھی آباد ہے، ایسے انسان کی آخرت بھی آباد ہے. میں نے اب تک آپ کی خدمت میں یہ بتانے کی کوشش کی دین کس لیے آیا ہے. دین آیا ہے قرب خدا. اور یہ قرب خدا کیا ہے؟ میں نے بتایا انسان کو کوشش کرنی چاہیے
جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان کوالٹیز کو اڈاپٹ کریں اور اپنے پریکٹیکل لائف میں اسے بسائے اور اسے ظاہر کرے تو انشاءاللہ اسے قرب خدا حاصل ہوگا۔ اچھا ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم قرب خدا کو حاصل کر سکتے؟ ایک ہی راستہ ہے، ہم اگر قرآن کو فالو کریں گے تو ہمیں قرب خدا حاصل ہوگا۔ اور قرآن ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ایک قرآن نہیں ہے بلکہ ایک قرآن ثابت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر الفاظ کو کردار کا جامہ پہنا دیا جائے تو قرآن ثابت بن جائے، وہ جو ہے قرآن ناطق بن جائے، اگر ان شخصیات کو الفاظ میں ڈھال دیا جائے تو قرآن ثابت بن جائے، یہ دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ قرآن ثابت اور قرآن ناطق کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ ایسی چیزیں، اگر وہ کہتے ہیں فلاں کام کرو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کام ہے جس سے ہمیں قرب خدا حاصل ہوگا۔ اگر وہ کسی چیز سے منع کریں تو ضرور وہ ایسا کام ہوگا جو ہمیں قرب خدا سے دور کرے۔ میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ قرآن مجید میں یا ہماری دعاؤں میں گناہ کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ کا استعمال نہیں کیا بلکہ الگ الگ ناموں سے گناہوں کو یاد کیا، اور الگ الگ ناموں کے پیچھے الگ الگ میسیجز چھپے ہوئے۔ مثال کے طور پر کبھی گناہ کو سمجھانے کے لیے لفظ اسم کا استعمال ہوا۔ اگر ڈکشنری میں جا کے دیکھیں آپ کہ اس کا معنی کیا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسم کہتے ہیں گرنے کو، گویا گرنے کے لیے جو ہے گناہ کے لیے گرنے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا، خدا یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے گناہ انجام دینے کے بعد یہ نہ سوچو کچھ نہیں ہوا، تم خدا کی نظروں سے گر چکے ہو۔ یعنی جو انسان خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا انسان قرب خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی گناہ کو سمجھانے کے لیے دم کا لفظ استعمال ہوا، کل دم دیر کا تو وہ میں نے پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ دم کا معنی اگر آپ جو ہے جا کر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا دم کہتے ہیں دم کو، ٹیل کو۔ جانور آگے آگے چلتا ہے، اس کے پیچھے ٹیل لگی ہوئی ہے لیکن جانور کو ٹیل دکھائی نہیں دیتی، وہ سوچتا ہے کہ میرا جسم صرف آگے بڑھ رہا ہے، خود بخود اس کی دم بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ گناہ کے لیے دم کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ ہمیں پیغام دے، دیکھو گناہ کرنے کے بعد تم سوچتے ہو میں نے آثار مٹا دیے ہیں، میں جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آیا ہوں، نہیں، گناہ کرنے کے بعد جس طرح سے جانور آگے آگے چلتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی دم چلتی ہے، بالکل اسی طرح سے گناہ کے آثار بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اب کبھی کبھی گناہ کو سمجھانے کے لیے لفظ جراحت کا لفظ ہے۔ جراحت مطلب زخم۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہمارے پیر میں زخم لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اینٹی بایوٹک لگا لیں۔ کیوں؟ اگر اینٹی بایوٹک نہیں لگے گا تو زخم پھیلے گا، نقصان بڑھتا چلا جائے گا۔ شاید گناہ کے لیے لفظ جراحت اس لیے استعمال ہوا کہ گناہ کرنے کے بعد یہ نہ سوچو کہ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے روح پر ایک طرح کا جو ہے زخم وارد ہو گیا ہے۔ جس طرح سے اگر اینٹی بایوٹک نہیں لگاؤ گے تو زخم پھیلتا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ کے بعد اگر توبہ کا اینٹی بایوٹک نہیں لگاؤ گے تو تمہاری روح کا زخم بڑھتا ہوگا۔ اگر جرم کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جرم جرم سے لیا گیا۔ جب کھجور درخت میں پک جاتے ہیں کوئی جا کر جدا نہیں کرتا ہے تو وقت گزرتے گزرتے ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ چاہے آپ جدا کرو نہ جدا کرو یہ کھجور خود بخود درخت سے جدا ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ ایسی حالت کو کہتے ہیں جرم، اسی سے لیا گیا ہے جرم، یعنی گناہ کے بعد تم چاہو یا نہ چاہو تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی گناہ کو سمجھانے کے لیے لفظ رجس کا استعمال کیا گیا ہے، یہ رجس ہے، اس میں تمیز۔ اگر رجس کا معنی دیکھیں تو رجس کو لیا گیا ہے رجس سے۔
اب یہ رجس کیا ہے؟ جب سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے جنگ کرنے سے پہلے رجس پڑھتا ہے، اور رجس کو رجس اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے کہ سامنے والا اس کے بہادری کے قصے جب سنتا ہے تو اس کے بدن میں لرزہ آ جاتا ہے، لرزنے لگتا ہے۔ گناہ کے لیے رزق اس لیے استعمال کیا کہ دیکھو گناہ کرنے کے بعد تم یہ نہ سوچو کہ کچھ نہیں ہوا ہے، تمہاری روح جو ہے لرزنے لگتی ہے۔ پتہ چلا گناہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں قرب خدا سے دور کر دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرب خدا تک پہنچے تو ہمیں دو کام کرنے ہوں گے، قرآن ناطق اور قرآن صامت کی پیروی کرنی ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن کو ذکر بنا کر نازل کیا ہے۔ ذکر کہتے ہیں ڈائری کو، آپ لکھتے ہیں نا ڈائری میں اٹھا کے 2 دن بعد مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نا قرآن مجید میں جو ڈوز اور ڈونٹس کی نیز بیان کی گئی ہے، اسی لیے خدا نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ۔ قرآن میں کچھ ڈوز ہیں کچھ ڈونٹس ہیں، اور ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ڈوز کو فالو کریں، ڈونٹ سے دوری اختیار کریں۔ اچھا کیا میں اور آپ بیٹھ کر ڈوز کو اور ڈونٹس کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میں 10ویں امام نے ایک ارشاد فرمایا انتم اہل الذکر، قرآن ذکر ہے اور اہل بیت اہل ذکر ہے، ذکر وہ اہل ذکر ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی زیارت جامع کبیرہ جو ہے زیارت میں 10ویں امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کون ہے؟ المطہرین لعوامر اللہ ونہیہ، اہل بیت ایسی شخصیات ہیں جو اللہ کے اوامر دور، اللہ کے نواہی یعنی ڈون کو تعظیم کرنے والے نہیں۔ میں مثال کا سہارا لوں گا، بات گاڑی کو لے۔ مثال کے طور پر آپ آئے، آنے کے بعد گئے مولانا 2-3 مہینے بعد ملے ہیں ہم لوگ، میں آپ کے لیے تحفہ لایا۔ کیا تحفہ لایا؟ تحفے کے لیے تیار ہوں میں لینے کے لیے۔ آپ نے اٹھایا ایک بیج دے دی میرے حوالے، کہا کہ یہ سیڈ ہے، یہ بیج ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اب جب آپ نے تحفہ کہا تھا میرے ذہن میں کوئی اور چیز تھی، کوئی جو ہے اچھا جو ہے تحفہ ملے گا، آپ نے اٹھا کر کیا دے دیا مجھے تحفہ؟ بیج۔ اب میں بیج کا کیا کروں؟ آپ کے سامنے تو خاموش ہو جاؤں گا، شکریہ کروں گا، تھوڑی دیر ہاتھ میں کھیلوں گا اسے، جاتے جاتے پھینک کے۔ لیکن یہی بیج اگر خاک کے حوالے ہو جائے، مجھے بیج کی اہمیت معلوم نہیں ہے لہذا میں نے پھینک دیا، خاک کو معلوم ہے کہ یہ بیج نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہزاروں میوے چھپے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے قرآن ہم پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ہماری سمجھ میں اتنا ہی آتا ہے نماز پڑھو۔ جب یہی نماز پڑھو اہل بیت کے حوالے ہوتا ہے، ایک نماز پڑھو سے ہزاروں احکام نکال کر ہم تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کو معلوم ہے کہ اقیموا الصلاۃ کے اندر کون سا راز چھپا ہوا ہے اور کتنے احکام اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہماری ریسپانسبلٹی صرف یہ ہے کہ دامن میں بالکل گنجائش نہیں، آخری بات ٹھیک ہے، آرام سے پڑھ سکتا ہوں۔ اگر دیر بھی ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، نائب بھائی ذمہ دار ہے، سب مل کر بدل ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن صامت اور قرآن ناطق کو فالو کریں۔ اچھا، جو شخص قرآن صامت اور قرآن ناطق کو فالو کرے گا یعنی گویا وہ اپنے آپ کو شکار کرے گا، یہی ہوا نا، قرآن صامت کو بھی مانے اور قرآن ناطق کو بھی مانے، ایسا انسان کیا ہوگا؟ یعنی ولایت کو مانتا۔ اچھا، ولایت کو ماننے والے سے جو ہے مراد کیا ہے؟ لیکن پھر میں یہاں مثال کا مثال یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب تک وہ کھلے بھی نہیں ان کی اہمیت معلوم ہے۔ مثال کے طور پر
کلی جب تک کلی ہے اس کی قیمت بھی کم ہے، اس کی خوبصورتی نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ اگر یہی کلی پھول بن جائے تو اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی خوبصورتی بھی نکل کر سامنے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ دینی مفاہیم ہیں، کچھ دینی کانسیپٹس ہیں جو ہم سنتے ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت کا معلوم نہیں ہے تو صحیح اندازہ نہیں لگتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو دور سے لگتے ہیں ان کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، اگر ان کو اچھی طرح سے کھولا جائے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو پھر ان کی قیمت معلوم ہو۔ انہیں مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے لفظ ولایت۔ ہم بڑے آسانی کہہ دیتے ہیں ہم الہی ہیں، ہم مولا کو ماننے والے ہیں، ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم ہی جنتی ہیں۔ جو ولایت کو نہیں مانے گا وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، جو ولایت کو نہیں مانے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن ہم الہی ہیں یا نہیں ہے یہ دیکھنے کی ضرورت مطلب جو ہے ضرورت ہے۔ صرف کہہ دینے سے کوئی الہی نہیں ہوتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ولایت کا تھوڑا سا مفہوم پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھیے یہ ولایت کا معنی کیا ہے۔ میں مثال کا سارا شاید مجاہد نہیں جلدی بات کرنا۔ مثال کے طور پر پھر بھی جتنی چیزیں میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ جو ہے وقت کافی کم ہے، سب مل کے اچھا اگر آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے ولایت کیا ہے، میں یہاں مثال کا سہارا لوں گا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ڈبوں میں الگ الگ سامان رکھا ہوا ہے، اگر غلطی سے کوئی بچہ جائے کچن میں دو طرح کی دالوں کو ایک ڈبے میں مکس کر دیں، یہ دو چیزیں مکس ہو گئی، لیکن کبھی آپ چاہیں دونوں کو جدا کرنا تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن دو دالوں کو آپ جدا کر سکتے ہیں، یہ ایک طرح کا مکسچر ہوا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پانی رکھا ہوا ہے، بچہ گلاب کا پانی لے جائے پانی میں ملا، یہ بھی مکسچر ہے۔ پہلے والے مکسچر کو آپ جدا کر سکتے تھے، دوسرے والے مکسچر کو آپ چاہو یا نہ چاہو جدائی ممکن نہیں ہے۔ دو چیزوں میں ایسا ملاپ ہو جائے کہ پھر جدائی ممکن نہ ہو، ایسے ملاپ کو ولایت کہا جاتا ہے۔ اب علی کے ولای یعنی علی کا کردار ہمارا کردار اتنا آپس میں ملتا ہے دونوں میں جدائی ممکن ہی نہیں۔ اگر اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم کیا ہیں؟ ولایت کے ماننے والے، ہم مولائی ہیں، ہم ولای۔ مولا کائنات کی زندگی کو پڑھنا جو کچھ علی کرتے تھے پھر وہی بات، ہمیں علی کی زندگی کو کاپی کرنے کی ضرورت۔ مولا کائنات کی زندگی کی خصوصیت میں ایک داستان کی طرف اشارہ کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو جنگ صفین کہ مولا تخت خلافت پر بیٹھے، پہلی جنگ کون سی تھی؟ خلافت پر بیٹھنے کے بعد مولا جب تخت خلافت پہ بیٹھے تو کچھ جنگیں ہوئی، پہلی جنگ کون سی؟ نہیں ہم کئی سالوں سے جو ہے سن رہے جنگ جمل، پہلی جنگ جو ہے کون سی تھی؟ جنگ جمل۔ ابھی جنگ جمل پوری طرح سے ہوئی نہیں کی، دوسری جنگ ہو گئی، دوسری جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ صفین۔ جو جنگ صفین میں بچے ہوئے لوگ آئے تھے مولا ہی کے لشکر کے، انہوں نے جنگ مہربان بات کیا۔ جنگ صفین کے لیے مولا پہنچے، فرات جو ہے نیل کے قریب پانی ہے، پانی کا انتظام ہے۔ مولا کا لشکر جب پہنچا تو مولا کو یہ خبر دی گئی کہ مولا ہم جب تک یہاں پہنچے معاویہ کے لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے، وہ پانی ہمیں دینے کے لیے تیار۔ مولا نے کہا اگر پانی نہیں دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جا کے ریکویسٹ کرو، اسے بتاؤ کہ پانی میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، پانی میں سب کا برابر کام ہے۔ معاویہ نے کہا یہ آپ کی سوچ ہوگی، میں پانی کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ جب مولا نے سمجھا دیا اور وہ نہیں مانا تو مولا نے اپنے لشکریوں کو بھیجا تاکہ جاؤ جا کر جنگ کرو اور پانی پر قبضہ جماؤ۔ مولا کے فوجی آگے بڑھتے ہیں، جنگ کرتے ہیں پانی پر، اب مولا کے فوجیوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ چونکہ معاویہ کے فوجیوں نے پانی نہیں دیا تھا، اب جب علی کے لشکر والوں نے پانی پر قبضہ جمایا تو مولا کائنات کے سپاہی زور زور سے کہہ رہے تھے واللہ لا نفقیکم احدا، چونکہ تم نے ہمیں پانی نہیں دیا تھا، پانی پر ہمارا قبضہ ہے، اب ہم تم میں سے کسی ایک کو بھی پانی دینے والے نہیں ہیں۔ جب یہ خبر مولا کو پہنچی تو مولا نے دو قاصد بھیجے، ایک قاصد اپنے لشکریوں کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ میرے لشکریوں سے جا کر بتا دینا خذوا الماء بقدر حاجتکم وارجعوا الی عسکرکم،
پانی جتنا ضرورت ہے اتنا پانی لے لو اور اپنے لشکر گاہ کی طرف واپس آ جاؤ، پانی پر پہرا جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قاصد معاویہ کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ آؤ جتنا چاہے پانی لے لو، نحنو وانتم فی الماء سوا، پانی میں میرا تیرا نہیں ہے، جتنا پانی پر علی کا حق ہے اتنا ہی تمہارا حق بھی ہے۔ اچھا مولا نے پانی ان کو دیا تو انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا، دوبارہ ان لوگوں نے پانی پر قبضہ جمایا، پھر اعلان کیا علی نے پانی دیا تھا وہ ان کا مسئلہ ہے، ہم نے دوبارہ پانی پر قبضہ جما لیا، ہم پانی نہیں دیں۔ مولا نے دوسری مرتبہ جو ہے اپنے لشکریوں کو بھیجا، پانی پر جا کر ان لوگوں نے قبضہ جمایا، پھر مولا نے اعلان کیا پانی میں میرا تیرا نہیں ہے، پانی دونوں کا برابر ہے، تم بھی پیو ہم بھی پیئیں گے۔ تیسری مرتبہ معاویہ کے فوجیوں نے دوبارہ پانی پر قبضہ جمایا، پھر اعلان کیا ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم پانی نہیں دیں گے۔ مولا نے دوبارہ اپنے فوجیوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر پانی پر قبضہ جماؤ۔ میں کہوں گا مولا دشمن کو ایک مرتبہ پہچانا جاتا ہے، 2 مرتبہ پہچانا جاتا ہے، بار بار آپ پانی ان کے لیے آزاد چھوڑ رہے ہیں، بار بار وہ پانی پر قبضہ جما کر آپ پر پانی بند کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مولا کہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بنی امیہ کو نہیں جانتا، اور ایک جگہ پر مولا نے جملہ ارشاد بھی فرمایا ہے صحبتہم اطفالا وصحبتہم کبارا، اطفالہم شر اطفال وکبارہم شر کبار۔ مولا نے ایک جگہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اچھی طرح بنی امیہ کو جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ بچپنا گزارا ہے، میں نے ان کے ساتھ جوانی گزاری ہے، کائنات کے سب سے شریر بچے بنی امیہ کے بچے ہیں، کائنات کے سب سے شریر مرد بنی امیہ کے ہیں۔ میں کہوں گا مولا اب تو آپ پہچانتے بھی ہیں، پھر بار بار کیوں دشمن کے لیے پانی چھوڑ رہے ہیں؟ پھر میں مثال کا سہارا لوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں پر گوبر اور اونٹ لایا جائے، گوبر سوکھا ہو، اونٹ بھی جو ہے سوکھا رہتا ہے، دونوں کے فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا، بدبو نہیں آئے گی نہ اس کی خوشبو آئے گی، کیونکہ دونوں سوکھے ہیں۔ اسی لیے چھٹے امام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہر کسی کو ہر کسی کو اپنا دوست بنانا۔ چھٹے امام نے کہا اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو مولا نے فارمولہ دیا، کہا کہ اگر کسی کو اپنا دوست بنانا ہے 3 مرتبہ اسے غصہ دینا، اگر غصے کی حالت میں وہ اپنے احسانات نہ گنائے، وہ یہ نہ کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ اور جمع مردی سے کام لے، تو پھر ایسا شخص تمہارے دوست نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ غصہ دلایا، واقعے سے باہر ہو گیا، سارے احسانات گنانے لگا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، تو وہ تمہارے دوستی کے لائق نہیں ہے۔ مولا کیوں بار بار پانی جو ہے دے رہے ہیں اور وہ بار بار مولا کے لشکر کے لیے پانی کو بند کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر یہاں پر گوبر اور اونٹ کو رکھ دیا جائے، دونوں کے اندر کیا ہے پتہ نہیں چلے گا، دونوں کے اندر کیا ہے تب پتہ چلے گا جب سخت حالات میں ان کو ڈال دو، جب دونوں کو آگ لگا دو، جب آگ لگے گی جس کے اندر جو ہے وہ باہر نکلے گا، گوبر سے بدبو نکلے گی، اونٹ سے خوشبو نکلے گی۔ یہی بات تھی سخت حالات میں جس کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ معاویہ کے اندر خباثت تھی، جب جب موقع ملا خباثتیں باہر نکلی، علی کے وجود کے اندر کرامت تھی، جب بھی موقع ملا کرامت تھی۔ اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں ہم مولائی ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے کہ مشکل حالات میں بھی چاہے جتنے بھی سخت حالات ہو ہمارے وجود کے اندر کرامت ہی کرنی چاہیے۔ دوسرا نمونہ پیش کروں گا پھر انشاءاللہ۔ دوسرا نمونہ آپ سب کو معلوم ہے مولا کائنات کتنے سال گھر میں بیٹھے تھے؟ قیامت سے محروم ہے 25 سال، یعنی رسول اسلام کی شہادت کے بعد مولا کائنات 25 سال گھر میں بیٹھے تھے، اور مولا صرف بیٹھے نہیں رہے، جبکہ مولا 25 سال میں قرآن جمع کرتے رہے۔ مجھے کہنے دیجیے علی کا بولنا بھی کام کا ہے،
علی کی خاموشی بھی کام کی ہے. علی جب 25 سال خاموش بیٹھتا ہے تو قرآن جمع ہو جاتا ہے. علی جب مجمع میں آ کر بولنے لگتا ہے تو نہج البلاغہ ہوتی ہے. مولا 25 سال مولا 25 سال گھر میں خاموش بیٹھے رہے. لیکن پورے 25 سال ایسا نہیں تھا کہ کبھی مولا کو موقع نہیں ملا کہ خلافت دے سکتے. کچھ موقع ایسے آئے مولا خلافت تک پہنچ سکتے. مثال کے طور پر جب دوسرے خلیفہ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے کمیٹی بنائی, 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی, اس میں مولا بھی تھی, اور یہ وصیت فرمائی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, اب ہمارے پاس کون خلیفہ ہوگا یہ میں طے نہیں کروں گا. تو 6 لوگ بیٹھیں گے, یہ لوگ طے کریں گے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. ہاں ساتھ میں کہا اگر 3-3 برابر کے ہو جائے تو فیصلہ اس طرف جائے گا جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہوگی. اچھا دوسرے خلیفہ جب اس دنیا سے گئے تو ایک کمیٹی بیٹھی, مولا کائنات بھی تھے, اور یہ عبد الرحمن بن عوف مولا کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے عالمی خلیفہ کی بات صحیح ہے, 6 آدمی کی جو ہے کمیٹی بنی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میرا ووٹ میں تمہیں. مولا نے کہا دینا چاہتا ہے تو مجھے خلافت کہہ رہے سمجھتا ہے تو دے دے. اس نے کہا میں ایسے ہی نہیں دوں گا بلکہ میرے کچھ کنڈیشنز ہیں. مولا نے پوچھا بتا تیرے کنڈیشنز کیا ہے. اس نے کہا پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں. زندگی میری پرانی زندگی ہے, مجھے شرط منظور ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا میرا دوسرا کنڈیشن, میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سنت رسول پر عمل کریں گے. مولا نے کہا میں ابھی کر رہا ہوں, بعد میں بھی کروں گا. اس نے کہا میری تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا اگر میں آپ کو ووٹ دوں گا, آپ خلیفہ بن جائیں گے تو آپ سنت شیخین پر عمل کریں گے. اچھا میں اور آپ کسی کرسی میں قریب پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا جھوٹ بول رہے ہیں, چھوٹا جھوٹ بول کر کرسی تک پہنچنا ہو تو ہم پہنچتے نہیں پہنچتے. دنیا میں یہی ہوتا ہے, چھوٹا جھوٹ کیا بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, کیونکہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کرسی تک پہنچنے تک مجھے ان کا ساتھ چاہیے. جب میں پہنچ جاؤں گا تو پھر ان کے اعتراض کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. مولا کائنات کا حق تھا, ان لوگوں نے دھوکے سے لیا تھا. عبد الرحمن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک شرط مانیں گے تو میں آپ کو ووٹ دوں گا, یعنی آپ خلیفہ بن جائیں گے. اس نے کہا اگر آپ سنت شیخین پر عمل کرنے کا وعدہ کریں گے تو میں آپ کو خلیفہ بنا دوں گا. مولا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اگر میں تخت خلافت پر بیٹھ جاؤں, وعدہ عمل نہ کروں تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑے گا. لیکن علی نے رہتی دنیا تک ایک درس دیا کہ دیکھو یہ خلافت کی کرسی کیا, اگر 7 اقالیم بھی علی کے خطبوں میں ڈال دیا جائے, علی سے کہے ایک جھوٹا وعدہ کرے تو علی وعدہ کرنے کے لیے تیار. اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں اور زندگی میں وعدہ خلاف دیا, بہت سارے وعدے کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, زندگی میں جھوٹ ہے, تو پھر ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں لیکن کردار علی کے ساتھ نہیں. اگر ہم الہی بننا چاہتے ہیں تو ہماری ریسپانسبلٹی, ہماری یہ زندگی ہے اور ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ سے, ہر پہلو سے ہمیں علی کا کردار نظر آنا چاہیے. چونکہ انسان ایک ہی وقت میں 3 طرح کی زندگی کتنی زندگیوں کو جیتا ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں ایک زندگی ہے, نہیں میں اسی وقت یہاں بیٹھا ہوں, میں 3 زندگیوں کو جیتا ہوں. پہلی زندگی کون سی, میری پرسنل لائف ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے دوستوں کو بھی معلوم نہیں ہے, میرے بچوں کو بھی معلوم نہیں ہے, معاشرے والوں کو بھی معلوم نہیں. ہو سکتا ہے وہ اچھی چیزیں, ہو سکتا ہے وہ بری چیزیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں, ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہ کروں. تو ایک زندگی انسان خود کی زندگی جیتا ہے, پرسنل لائف, انڈیویجول لائف جیتا ہے. جہاں میں ایک وقت میں انڈیویجول لائف کو جی رہا ہوں, اسی وقت میں دوسری زندگی بھی جی رہا ہوں, وہ میری فیملی لائف. اس زندگی میں میں بھی شامل ہوں, میرے بیوی بچے بھی شامل ہوں. اس کے اندر کیا چل رہا ہے باہر والوں کو معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کہ میرا جو ہے وہاں پر بیہیویئر اچھا ہو یا برا ہو, دوسروں کو معلوم نہیں. تو پہلی زندگی ہے جسے خود محور زندگی کہا جاتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا جو میری جو ہے زندگی ہے, میں اپنے حساب سے.
دوسری زندگی فیملی لائف. اس کے علاوہ اسی وقت میں تیسری زندگی جی رہا ہوں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر, یہ میری سوشل لائف, یہ میری سماجی زندگی. یہ کی وقت پہ انسان تین زندگیوں کو جیتا ہے, ایک اس کی پرسنل لائف, ایک اس کی فیملی لائف, ایک اس کی سوشل لائف. یہ تینوں زندگیوں کو گزارنے کے لیے ہمارے پاس تین طرح کے ماڈل ہیں. ایک ماڈل ہے جس کا نام خود محور ماڈل ہے. میں تینوں زندگیوں میں وہ کام کروں گا جس سے مجھے خوشی ملے. میں یہ نہیں دیکھوں گا میری اس فیصلے سے میرے بیوی بچوں کا کیا فائدہ ہوگا, میرے معاشرے کا کیا فائدہ ہوگا, نہیں, بلکہ میں اپنے آپ کو آگے رکھوں گا. میں وہ کام کروں گا جس میں مجھے خوشی ملے گی اور جو ہے فائدہ میرا ہوگا. یہ پہلا ماڈل. بہت سارے لوگ ہیں ایسی زندگی بسر کرتے ہیں, ان کو کچھ لینا دینا نہیں کہ کوئی بیوی بچوں کو اتنا نقصان ہوگا, معاشرے کا جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. یہ پہلا ماڈل. دوسرا ماڈل ہے مردم محور زندگی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خود کی بھی نہیں سنتے ہیں, وہ ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ کام کریں گے جو لوگ تعریف کریں. ہو سکتا ہے کہ ان کو تکلیف ہو جائے, فیملی والوں کو تکلیف ہو جائے, وہ ایسے کام انجام دے گا چار لوگ دیکھ کر کیا کریں, اس کی تعریف کریں. یہ دوسرا ماڈل. تیسرا ماڈل قرآنی ماڈل ہے. قرآنی ماڈل یہ کہ قرآن کہتا ہے تینوں زندگیوں کو نہ خود محور بناؤ نہ لوگ محور بناؤ, بلکہ تمہاری زندگی خدا محور زندگی ہونی چاہیے. ہر فیصلے سے پہلے یہ نہ دیکھو کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے, یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ یہ دیکھو کہ خدا اس کام کو دیکھے گا تو کیا کہے گا. نمونہ پیش کروں, جنگ خندق میں مولا کائنات عمرو بن عبدود کے سینے پر سوار ہوتے ہیں. وہ سامنے سے گستاخی کرتا ہے, مولا سینے سے اتر جاتے ہیں. میں کہوں گا علی موقع اچھا تھا, اس نے غصہ دلایا, آپ بھی اسے قتل کر دیتے. ہو سکتا ہے مولا آواز دے, ایسی حالت میں میں قتل کرتا. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے میرا نفس خوش ہو جاتا. ہو سکتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے, لیکن علی نہ خود محور زندگی گزارتا ہے نہ لوگ محور زندگی گزارتا ہے, بلکہ علی وہ زندگی گزارتا ہے جو زندگی خدا کو پسند ہے. اور صرف مولا کائنات کی پورا گھرانہ ایسی زندگی گزارتا ہے. اب مجھے بتا دیجیے ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں کون سی بچی ہے جو شادی کے دوسرے دن اپنی شادی کا ہاتھ سائل کر پائے. وہ کون سی بچی ہے کہ جو شادی کے دوسرے دن شادی کا لباس اٹھائے اور جو ہے سائل کے حوالے کر دیں. جب باپ علی جیسا ہو, ماں فاطمہ جیسی ہو, تو پھر ایسے گھر میں کچھ اس طرح کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے کہ جب مولا کائنات سائل کو گھر لاتے ہیں, پوچھتے ہیں فاطمہ سائل کے حوالے دینے کے لیے کیا گھر میں کچھ ہے. شہزادی کہتی ہے زینب کے روٹی کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے. چونکہ ماں باپ ایسے ہیں تو بچی بھی اندر سے آواز دیتی ہے, اماں زینب کو بھوک نہیں ہے, زینب کے حصے کی روٹی سائل کو دے. یہ شخصیات ایسی نہیں بنتی ہے, بلکہ زندگی کو خدا محور زندگی بنانا. اور ہمارے سارے ائمہ نے اسی ماڈل کو انتخاب کیا. اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, 2 مہینہ 8 دن ہم نے گزارے, میں نے تو شروع ہی میں کہا اور ہمیشہ کہتا ہوں, صرف یہاں آ کر بیٹھے گا ہو سکتا ہے ثواب مل جائے, رسم پوری ہوگی, مقصد آزاد پورا نہیں ہوگا. 2 مہینے 8 دن جتنے لیسنس آپ نے یہاں بیٹھ کر مختلف علماء سے مختلف زبانوں میں مختلف لہجوں میں جو سنے ہیں, ہر مجلس سے اگر ایک جملہ بھی آپ اٹھائیں گے اور اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں گے تو یقین کیجیے اگلے سال آپ اپنے آپ کو بالکل بدلا ہوا محسوس. اور اگلے سال اگر آپ بدلے ہوئے آپ آئیں گے اور فرش اعضاء میں بیٹھیں گے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی آزادی ہو گئی. اگر وہی حالت رہے بھائی ایک ٹریڈیشن کے لیے, ایک کسٹم کے لیے, ایک جو رسم ادا کرنے کے لیے ہم آ گئے, 2 مہینہ 8 دن بیٹھ گئے اور چلے گئے اور سوچا کہ کل ایک دن ہے کر لو, پرسوں کالے بھی اتریں گے اور اندر کا انسان بھی اتر جائے گا, اپنی مرضی کی کریں گے. وہ ہو گیا سیزنل تھے نا, وہ سیزنل آتے سیزنل مسلمان تھے. آج تک صحیح تھے, ہم لوگ تھوڑا سا احتیاط کر لیتے, بھائی محرم ہے, علم بیٹھے ہیں, ایام اذان ہے, وہاں نہیں جانا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے. پرسوں آپ سوچیں گے ساری بندشیں کھل گئی, تو پیڑھی جتنی 2 مہینے 8 دن کی تھی سب کچھ نکل گئی. نہیں, ایسا نہ ہو. اگر آپ خدا نہ خواستہ 2 مہینہ 8 دن یا معمولی جگہ نہیں, ہم لوگ
بیٹھے ہوئے ہمارا پتہ چلا یہ کہ ہم معصومین کے ساتھ بیٹھ کر جا رہے ہیں. اگر اتنی بڑی ہستیوں کے پاس بیٹھ کر پھر جا کر ہم کوئی ایسا کام کریں جو ان کے اخلاق ان کے گفتار کے خلاف ہوتے ہیں پھر اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لائق. لہٰذا یہی آپ کی بات ہے کوشش کریں جو کچھ 2 گھنٹے ہمارے دن میں آپ کو سنا ہے اس کو تھوڑا بہت اگر آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں گے تو شہزادی زینب بھی خوش ہو جائے گی اور ہمارے آنے کا مقصد بھی پورا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آزاداری کے لیے ہم آئے ہیں شہزادی کو خوش کرنے کے لیے یہاں جا کر گناہ کریں گے تو شہزادی خوش ہوگی یا ناراض ہوگی. تو ہم آئے تھے ثواب کمانے کے لیے الٹا کیا ہو جائے گا ہم اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات کو ناراض کریں گے. اور خود سوچئے جس سے اہل بیت ناراض ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کا کیا ہوگا. شکایت نہ کرنا کہ ہم نے نفس بھی کی تھی یہ مصیبت آ گئی ہم نے ماتم بھی کیا تھا جو بھی یہ مصیبت ہے ہم نے نیاز بھی دلائی تھی جو بھی یہ مصیبت ہے. صرف مجلس بیٹھنے سے نیاز جو ہے بات دینے سے مقصد پورا نہیں ہوگا. مقصد امام حسین علیہ السلام کو اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا. اور صرف امام حسین علیہ السلام نہیں ہمارے 14 معصومین نے یہی تصدیق کیا. اور آج کی مجلس کا تحفہ یہ کہ دین آیا ہے قرب خدا کے لیے. قرب خدا حاصل ہوگا جب ہم اہل بیت کی زندگیوں کو پڑھیں گے اور انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اور یقین کیجیے یہی مقصد فرش اعضاء شہزادی جناب زینب نے فرش اعضاء کا انعقاد اسی لیے کیا تھا کہ یہاں پر آئے تو انسان کو جینے کا سلیقہ ملے. اور ہر امام نے اسی لیے قربانی پیش کی تھی تاکہ آنے والی نسلوں کو جینے کا سلیقہ ملے. اب اسی امام کی زندگی دیکھیے آج جو شب شہادت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. مولا کی ایک زیادہ جوانی میں مولا شریف ہو گئے اور 28 سال کا سن تھا لیکن مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو موقع دے رہے تھے. اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ دوسرے اماموں کو ایسا زہر دیا گیا کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کی شہادت ہو گئی. ایسے مولا امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا تھا بھی آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں کہ ایسا زہر دیا گیا تھا جو دریا میں بھی ڈالا جاتا تو دریا کا رنگ بن جاتا. اسی لیے جیسے ہی مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مولا کی حالت یہ ہو گئی کہ مولا کے کلیجے کے ٹکڑے کشت میں گر گئے. لیکن 11ویں امام کو جو زہر دیا گیا تھا وہ ایسا زہر نہیں تھا کہ فوراً اس کا اثر ہو بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 11ویں امام کو ایسا زہر دیا گیا تھا جو دھیرے دھیرے 11ویں امام پر اثر کرا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ 11ویں امام بیمار ہو گئے امام نہیں تھے بلکہ سلو پائزن دیا گیا تھا. دھیرے دھیرے زہر اثر کر رہا تھا یہاں تک زہر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ مولا اپنے غلام عقیل کو بلاتے ہیں اور عقیل سے کہتے ہیں کہ اے عقیل ہو سکے تو کچھ مجھے پانی پلا دے. عقیل کہتا ہے کہ میں 11ویں امام کو پانی پلانے کے لیے پانی لے کر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے آپ کی زوجہ آپ کو پانی دے رہی تھی. جیسے ہی مولا نے پانی کے کاسے کو اپنے ہاتھوں میں لیا مولا کے ہاتھ لرزنے لگے اور کاسا خود بخود گر گیا. میں کہوں گا مولا آپ کو ضرور جو ہے زہر دیا گیا ہے لیکن آپ تک پانی تو پہنچا. ذرا آپ کے امام حسین کو یاد کیجئے کہ جنہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے صحرا میں شہید کر دیا گیا. لو آزادارو وہ وقت بھی آیا جب 11ویں امام نے اپنے غلام سے کہا ذرا تم پاس والے حجرے میں جانا وہاں جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے ذرا اسے میرے قریب لانا. 12ویں امام بچپنے کے عالم میں والد کے قریب پہنچتے ہیں. جیسے ہی 11ویں امام نے اپنے معصوم بچے کو دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. شاید مولا نے یہ سوچا ہو کہ میرا چھوٹا سا بچہ کچھ ہی گھنٹوں بعد یتیم ہو جائے گا. میں کہوں گا مولا آپ سے اپنے بچے کی یتیمی برداشت نہ ہوئی. مولا ضرور دربار میں امام یتیم ہو جائیں گے لیکن لوگ ضرور
کی خدمت میں تسلیت پیش کریں گے. مولا ذرا کربلا چلیے جہاں 4 سالہ یتیم جو ابھی یتیم ہوئی ہے, تسلیت نہیں ملی, ہاں تماچے ضرور لگے, ہاں بچی کے کانوں سے گوشوارے ضرور چھینے. ہماری اس مختصر سی عطا کو قبول فرما. ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے نام پروردگار جان میں پریشان سب کی پریشانی دور فرما. ہمارے نام پروردگار جان میں سب کو اولاد صالح عطا فرما. بیمار ہیں سب کو جلد سے انتقال کی معاجل مرحمت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سر نگون فرما. تیرے ولی خاص ایمان ضرور کے تعلیم فرما. اور تصور ہم سب کو اصلاح بنا کہ ہم آقا کے آقا ہم سارا مشمان ہو سکے. ربنا تقبل منا انک